الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تر تعریفات مالک کائنات کے لیے، محدود لا محدود درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر انتہائی ادب سے احترام سے حاضرین مجلس کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہمارا جو یہ ماحول ہے مرکز میں تاجران کا، اس کی ایک بڑی لطف اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر خدا نخواستہ کسی ایشو پر تلخی یا عدم برداشت آ بھی جائے یا کسی بات پر تفاضات ہوں تو اس حد تک نہیں جاتے کہ ہمارے تفاضات کو دشمنی کا بدلہ لینے کے نوبت تک چلے جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بھائی بندی سے برادری کے طور پر ایک جیسے عزیز و اقارب آپس میں حل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 2010 سے لے کر آج 2024 ہے، یہ تنظیم بنی کو 14 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی چارے کی طرح ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ رہی بات یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، حالانکہ راستے سے ایک کنکر ہٹانے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن لوگ بڑے بڑے پتھر دیکھ کر بھی پتھر دل ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ زندوں کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، کیوں زندوں میں سے کسی باقیات نے اس کے ورثاء میں سے کوئی پیغام رسانی کرے گا، کوئی شکریہ ادا کرے گا، کوئی تعریف کرے گا، کوئی خوشامد کرے گا، کوئی اس بات کو سراہے گا، لیکن جو دنیا جہان سے چلے جاتے ہیں، مال میں برزخ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اصل ورثاء بھی کئی سال اس کی قبر پر نہیں جاتے۔ تو جس بات کو جس دکھ کی رگ کو جناب سرفراز بھٹی صاحب نے چھیڑا، وہ صرف مقصد ایک ہی تھا کہ اکثر اوقات دیکھنا کہ جب جنازوں میں لوگ زیادہ آ جانے اور دھوپ اور شدت میں لوگوں کا مجمع بڑھ جانا تو ہمارے علماء مجبور ہو جاتے، تو صفوں کا جو تزین تھا، جو صفوں کا طریقہ کار تھا، جو سنت کا طریقہ تھا، اسے ختم کر کے کہا جاتا ساتھ ہو جائے جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن میرے اندر ایک یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت مسلمان کو ایک اتنا بڑا خزانہ اور اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے 40 ایمان والے لوگ دعا کریں تو اس کی بخشش کا سبب ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہمیں انعام دیا گیا ہے، اس انعام کی ادائیگی کا جو صحیح شرعی طریقہ ہے وہ نہیں ادا ہو رہا تھا۔ تو اس تڑپ کو لے کر یہ سوچا کہ کم از کم جو آخری تحفہ ہے ہم اپنے بھائیوں کو وہ تو کم از کم مطابق سنت ادا کریں۔ تو اس کوشش کو شروع کرتے ہوئے الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون نے اتنا مجبور کیا کہ وہ کامیاب کیا ہوا، اس سے آگے بہت سارے معاملات جو ہیں بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ اتنے زیادہ بڑھ گئے، مجھے اس کی خود توقع نہیں تھی۔ ایک تو جنازہ گاہ میں ہم جہاں بیٹھے ہیں سامنے ہی ہے، بیابان جنگل میں ہے، جہاں رات کو لوگ گزرتے کیا دن کو گزرتے ہوئے خوف جو ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ قبرستان ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے میری مائیں بہنیں ساتھ والے دیہاتوں سے آ کر ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگایا، ہمارے انتہائی محترم ہیں میاں شفیق صاحب، ان کے تعاون سے تو دن رات جو ہے وہ 24 گھنٹے یہاں سے لوگ پینے کے لیے صاف پانی لوگوں کو ملتا ہے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان میں سے گزرنا بہت مشکل تھا، الحمد للہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون نے مجبور کیا کہ اس کو راستوں کو پختہ کیا جائے، وہ کیا۔ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مقصد صرف یہ تھا کہ جو زندگی گزرنے کے بعد کے معاملات ہیں، جہاں کوئی نہیں کرتا وہاں کچھ کر کے دیکھو، شاید تیری آخرت کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے۔ تو الحمدللہ کامیابیاں قدم سے چوم رہی ہیں۔ پچھلے ہفتوں میں الحمدللہ 5.5 ایکڑ اراضی جو قبرستان کے ساتھ ملکہ تھی صوبائی حکومت کی، وہ ہمیں
MP صاحب کے تعاون سے اور دیگر ساتھیوں کے تعاون سے قبرستان کے لیے مل چکی ہے اور وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اور اتنی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر آج AC صاحب نے اور ایک دوست MP صاحب نے خود فون کر کے بولا کہ وہاں پر یار کم از کم کوئی عارضی قبریں بنا دو تاکہ کوئی ایسا ایشو نہ بنے۔ لیکن میں اس سے بڑی ایک بات آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جن دوستوں کا قبضہ تھا، ایک وقت تھا 1 سال قبل کی بات ہے، یقین مانے رزق والے جگہ پہ بیٹھے میں 10 لاکھ روپیہ لے کے گیا کہ یہ تمہارے قبضے کے پیسے ہیں، قبضہ چھوڑ دو، ہم جانے گورنمنٹ جانے۔ آج ان کو 10 تنکے نہیں ملے اور قبضہ دینے میں بھی خوش ہیں۔ میں اور بابا جی نواز شریف بٹ ان کے پاس گئے کہ آج آپ نے فصل کاٹ لی، ہم مٹی تھوڑی سی جو بند ہے ہمارے ان کے ساتھ لگا لو۔ انہوں نے کہا مٹی کیا ہمارے زمین ہی چلی گئی ہے، آپ جانے اور اس علاقے کی انتظامیہ جانے، قبرستان کے لیے ہم دینے کو لیے تیار ہیں۔ کوئی اسٹے یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بائند اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اس جگہ پہ ایک بہت بڑی بگ تبدیلی دیکھیں گے۔ راستوں کو پہلے سے پختہ کیا جائے گا، قبلے درست کیے جائیں گے اور اس کی ترتیب اس طرح بنائی جائے گی کہ انشاءاللہ یہ قبرستان بھی ہمارا ایک مثالی قبرستان ہوگا۔ تو آج جن باتوں کو میں فخر سے بیان کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کردار ہے تو ہمارے اہلیان شہر علی پٹنہ کے باسیوں کا ہے، جو ہماری آگے پھیلائی ہوئی جولی میں اتنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے مسلسل چل رہے ہیں۔ اگر یہ شہری تعاون نہ کرتے بلا شبہ یہ ہمارا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا۔ ہاں رہی بات زندوں کے لیے، تو میرے بھائی احسان صاحب اور دیگر ساتھی جو ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے ہیں، جماعت الدعوہ سے، یہ واقعی انہوں نے مشکلات میں جو ملک پاکستان میں مشکلات آئی، ان میں زلزلہ ہے یا سیلاب زدگان ہے یا کوئی اور آفت ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی زمینی آفات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وہاں پر اگر کسی ضرورت پیش آئی ہے تو ان لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے، لیکن جہاں تک زندوں کے اپنی ذات تک تعاون ہے، اس کو میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ شاید کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خوشنودی اور بڑھاوے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے یا خود اپنائی ہو رہی ہے، اس لیے کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو اس لیے خاموش رکھتے ہیں، یا اللہ اگر تجھے یہ منظور تھا تو میرے سے کام لے لیا ہے، تو اس پہ پردہ بھی تو ہی رکھنا، جب میں زیر پردہ چلا جاؤں میرا جہان میں بھی پردہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، آمین۔